بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لا رہے ہیں الو کی دم، آواز زرقا بھٹی، مصنف اثر نعمانی۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0332495373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خافتین و حضرات، یہ کتاب 114 صفحات پہ مشتمل ہے۔ آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 20 سے۔ بھیا اب تم بھی مردوں کا انتقام لے سکتے ہو، شفیق نے شکیل سے کہا۔ ہاں بھیا، تمہارے پاس سکوٹر ہے، کوئی ایسی ویسی بات ہو تو جان بچا کر بھاگ بھی سکتے ہو، شمیم نے تائید کی۔ یارو کیوں مجھ غریب کی شامت بلانا چاہتے ہو؟ بقول خود گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا۔ میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے درم میں نے پاس باں کھو دیے۔ یہ تم شعر پڑھتے ہو یا شاعر کا جھٹکا کرتے ہو؟ شفیق بولا۔ اور پھر بقول خود کے ساتھ جیسے یہ انہی کا شعر ہے، شمشاد نے کہا۔ بقول خود کا جواب تو میں پھر دوں گا، یہ بتائیے کہ میں شعر کا کیا جھٹکا کیا ہے؟ شکیل نے شفیق سے پوچھا۔ چچا غالب نے دوسرا مصرع یوں لکھا تھا کہ اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاس باں کے لیے۔ شفیق نے جواب دیا۔ تم نے قدم کو درم بنا دیا، کمال ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ غالب کو اردو کا عظیم شاعر مانتے ہیں یا نہیں؟ شکیل نے پوچھا۔ ضرور مانتے ہیں۔ تو ایسا عظیم شاعر ایک معمولی دربان کے قدموں پر گرے، یہ آپ کو اچھا لگتا ہے کیا؟ شکیل نے فوراً کہا۔ اب بتائیے، میں نے قدم کو درم سے بدل کر شعر اور شاعر دونوں کی عزت میں اضافہ کیا ہے یا جھٹکا؟ رہی بقول خود کی بات، تو کبھی چچا غالب نے پڑھا ہوگا تو پڑھا ہوگا، اب تو یہ شعر میں سنا رہا ہوں، اس لیے بقول خود کہنا زیادہ درست ہے۔ مگر قدم لینا محاورہ ہے، شمیم نے اعتراض کیا۔ اور درم دینا کیا ہے؟ شکیل نے پوچھا۔ رشوت، ناصر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال تم بات ٹالنے کی کوشش مت کرو، قرعہ اندازی کے حساب سے اب تمہارا نمبر ہے اور تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مگر بھیا، میرے پیش روؤں کا حال تم دیکھ چکے ہو۔ ایک پر ڈانٹ پڑی، دوسرے کی گوشمالی کی گئی، میں نے کوشش کی تو ضرور کالج سے نکالا جاؤں گا۔ کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ بات بگڑ بھی جائے تو سر سلامت رہے۔ شفیق نے رائے دی۔ تم ہی کوئی مشورہ دو۔ دعا مانگی جائے کہ آج ریحانہ کی کار اسے لینے نہ آئے، شمشاد نے کہا، تاکہ تم اسے اسکوٹر پر چھوڑنے کی پیشکش کر سکو۔ جی ہاں، وہ اس طرح کھلے عام ان کے ساتھ اسکوٹر پر جانے کے لیے ضرور تیار ہو جائے گی، شمیم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ترکیب اچھی ہے، مگر ابھی خام شکل میں ہے، اسے تراش خراش کر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ شفیق بولا۔ وہ کیسے؟ دعائیں مانگنے سے کاریں نہیں رکتی، اس لیے پہلے تو کوئی ترکیب لڑا کر آج اسے کالج آنے سے باز رکھا جائے، شفیق نے جواب دیا۔ دوسرے یہ کہ اسکوٹر کی بات غلط ہے، شکیل گھر فون کر کے اپنے ابا کی کار منگوا لیں یا خود جا کر لے آئیں، ابا جان کبھی ہرگز کار دینے پر تیار نہیں ہوں گے۔ شکیل نے جواب دیا۔ تمہاری کار یہاں پہنچ جائے گی برخودار، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں، شفیق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ شکیل نے حیرت سے پوچھا۔ کالج کے باہر جو پبلک فون بوتھ لگا ہے وہاں تک، شفیق نے جواب دیا۔ سب لوگ فون بوتھ تک آئے۔ اس وقت تمہارے والد کہاں ہوں گے؟ شفیق نے پوچھا۔ دفتر میں، شکیل نے اپنی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نمبر کیا ہے؟ ابا جان کے جوتے کا؟ شکیل نے پوچھا۔ دفتر کے فون کا، شفیق نے ایک گہری سانس لے کر سب کی طرف دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے غریب نے بہت جوتے کھائے ہیں، 22، 23، 24، شکیل نے جواب دیا۔ یہ گنتی گن رہے ہو یا نمبر بتا رہے ہو؟ شمشاد بولا۔ شفیق نے فون بوتھ میں داخل ہو کر نمبر ڈائل کیا۔ شمشاد، شمیم، شکیل سبھی بوتھ کے اندر گھس گئے تھے۔ ناصر البتہ باہر کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ ہیلو، اسٹار ملز، آپریٹر کی آواز آئی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب سے کنیکشن دیجیے، شفیق نے کہا۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ شکیل احمد بیٹے خان، شفیق نے کہا، پھر جلدی سے بولا۔ میرا مطلب ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ اوہ، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے، آپریٹر نے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد جمیل احمد خان، مینیجنگ ڈائریکٹر اسٹار سلک ملز کی بھاری آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے شکیل؟ جی وہ ابا جان، آپ پروفیسر چودھری خلیل الزمان صاحب کو تو جانتے ہوں گے؟ شفیق شکیل کی بڑی کامیاب نقل اتار رہا تھا۔ نہیں، میں ان سے واقف نہیں ہوں، وہ ہمارے کالج میں انگریزی کے پروفیسر ہیں۔ ضرور ہوں گے، کام کی بات کرو، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ وہ اس سال سالانہ امتحان میں انگریزی کی کاپیاں جانچیں گے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تو میرا وقت خراب کر رہے ہو۔
جمیل صاحب نے ڈانٹ کر کہا۔ انہوں نے کار مانگی ہے، شفیق نے جلدی سے کہا۔ تو پھر دے دو، مجھ سے کیا؟ مگر نہیں، ٹھہرو، جمیل صاحب چونک کر بولے۔ کیا کہا تم نے؟ کیا مانگی ہے؟ کار، شفیق نے آہستہ سے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ابھی کہیں کسی کام سے جانا پڑے گا، تو تم پروفیسر صاحب سے معذرت کر دو۔ بہت بہتر، میں بھی یہی کہنے والا تھا، مگر پھر سوچا پوچھ لوں تو اچھا ہے، شفیق نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ پروفیسر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اس سال امتحان میں فیل کر دیں گے تو کر دیں، اگلے سال امتحان دے دوں گا۔ جواب میں دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ انہیں کتنی دیر کے لیے کار چاہیے؟ اس مرتبہ نرمی سے پوچھا گیا۔ شاید 1-2 گھنٹے کے لیے، مگر چھوڑیے ابا جان، آپ کو ضرورت ہوئی تو کیا کریں گے؟ میں ان سے انکار کر دوں گا، شفیق نے جواب دیا۔ نہیں بیٹے، استاد کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے، جمیل صاحب نے بڑی نرمی سے سمجھایا۔ پروفیسر صاحب نے پہلی مرتبہ کسی خواہش کا اظہار کیا، تم ان سے کہہ دو کہ کار پہنچ جائے گی۔ کتنے بجے بھیج دوں؟ آپ کی خوشی، شفیق نے جیسے بدرجہ مجبوری کا جواب دیا۔ ڈرائیور سے کہہ دیں کہ ابھی گھنٹے میں کار لے کر کالج آ جائے۔ مگر ابا جان، آپ کو یقین ہے کہ آپ کو کار کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ ارے بھائی، پڑے گی تو ٹیکسی سے چلا جاؤں گا، جمیل صاحب نے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر رک کر بولے، تمہیں ٹھیک معلوم ہے نا کہ وہ اس سال انگریزی کی کاپیاں جانچ رہے ہیں؟ جی ہاں باجان، 100% وہی جانچیں گے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، جمیل صاحب نے ریسیور رکھ دیا۔ شفیق نے مسکراتے ہوئے ریسیور ہک سے لٹکا دیا۔ لو بھائی، تمہاری کار کا تو مسئلہ طے ہو گیا، وہ بوتھ سے باہر آتے ہوئے بولا۔ آپ سوچنا یہ ہے کہ ریحانہ کی کار کو کالج پہنچنے سے کیسے روکا جائے؟ تم ہو بڑے سور، شکیل نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ایک کھونسا مارا۔ ایک لمحہ کو تو میں بھی محسوس کرنے لگا تھا کہ سچ مچ میں ہی ابا جان سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا مکھن مت لگاؤ، اس وقت میں کار روکنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، شفیق نے کہا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، بریک لگا دو، شمشاد بولا۔ اگر کسی کو ریحانہ کے گھر کا فون نمبر معلوم ہو تو ایک فون وہاں بھی کیا جا سکتا ہے، شفیق نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم ریحانہ کی آواز کی نقل بھی اسی کامیابی سے اتار سکتے ہو؟ شکیل نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں، شفیق مسکرایا۔ میں بھی ٹیلی فون ڈائریکٹری میں نمبر دیکھ کر آتا ہوں، شمشاد نے جلدی سے کہا۔ چودھری رحمت دین نام ہے ریحانہ کے والد صاحب کا، تم بھی شمشاد کے ساتھ جاؤ، شفیق نے شمیم سے کہا، ورنہ ان سے تو یہ بھی بعید نہیں ہے کہ چودھری صاحب کی بجائے کسی مینٹل ہاسپٹل کا نمبر نوٹ کر لائیں۔ کالج کی چھٹی ہوئی تو حسب عادت ریحانہ تقریباً سب سے آخر میں گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اس کی کار کہیں نظر نہیں آئی۔ قریب ہی شکیل اپنے والد کی کار کے قریب کھڑا ہوا ناصر سے باتیں کر رہا تھا۔ شمشاد اور شمیم کچھ فاصلے پر ایک بڑے درخت کی آڑ میں تماشا دیکھ رہے تھے۔ جمیل صاحب کا ڈرائیور ٹھیک وقت پر کار لے کر آ گیا تھا۔ شکیل نے اسے واپس بھیج دیا کہ پروفیسر صاحب خود کار چلانا جانتے ہیں، انہیں ڈرائیور کی ضرورت نہیں۔ اسکوٹر ناصر اور شفیق کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ وہ اس پر کار کا تعاقب کرتے ہیں، مبادا کہیں راستے میں شکیل کو ان کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ ریحانہ کو گیٹ سے نکلتے دیکھا تو ناصر بھی جلدی سے شکیل سے ہاتھ ملا کر فٹ پاتھ پر چل دیا، جہاں آگے جا کر ایک پان والے کی دکان پر شفیق اسکوٹر لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ریحانہ چند منٹ گیٹ کے پاس کھڑی رہی، پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ معاف کیجیے، شکیل ایک دم سے اس کی طرف بڑھ کر بولا، شاید آج آپ کی کار نہیں آئی۔ ریحانہ نے اسے غور سے دیکھا۔ میری کار نہ آنے کے سلسلے میں آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ غالباً آپ پر تو اس کی ذمہ داری نہیں آتی یا آتی ہے؟ جی ہاں، میرا مطلب ہے جی نہیں، شکیل نے گھبرا کر کہا۔ میں نے تو آپ کو پیدل جاتے دیکھ کر ایک بات پوچھی تھی، اور دوسری بات آپ یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ مجھے گھر تک چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو ضرور پوچھوں گا، شکیل نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ذرا ایک مرتبہ پھر مسکرائیے، ریحانہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی، ایک مرتبہ پھر مسکرائیے۔ شکیل نے حیرت سے ریحانہ کی طرف دیکھا۔ مسکرائیے نا، ریحانہ نے اصرار کیا۔ شکیل نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجبوراً مسکرانے لگا۔ ریحانہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ جیسے کچھ افسردہ سی ہو کر بولی۔ آپ اس کے بغیر زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ شکریہ، شکیل نے شاعرانہ انداز میں اداب کیا۔ تو پھر آئیے تشریف لائیے۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سینڈل اتارنا ہی پڑے گا؟ ریحانہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ بالکل نہیں، آپ جوتی سمیت بیٹھ سکتی ہیں، شکیل نے سر ہلایا۔ بعد میں کار صاف کرا دوں گا۔ دیکھیے مسٹر شکیل، میں کوئی فلرٹ لڑکی نہیں ہوں، مگر آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ کیا؟ جی ہاں، ورنہ آپ میرے ساتھ کار میں بیٹھنے سے نہ ڈرتی۔ میں ڈرتی ہوں؟ چلیے خوف زدہ کہہ لیجیے، بات ایک ہی ہے۔ ریحانہ ایک لمحہ شکیل کو تیز تیز نظروں سے گھورتی رہی، پھر تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شکیل نے ڈرائیونگ وہیل سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا، کار سٹارٹ کی۔
پتہ بتائیے۔ ناظم کالونی۔ ریحانہ نے جواب دیا، قبرستان کی طرف سے چلنا ہے۔ میں اب سمجھا، شکیل نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا کہ آپ کے چہرے پر یہ کرختگی اور خشونت کہاں سے آئی؟ شکیل نے جواب دیا، میں زیادہ باتیں کرنے کی عادی نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ یہ بھی قبرستان ہی کا فیض ہے۔ شکیل نے جواب دیا، مگر آپ نے ایک بات پر غور نہیں کیا۔ کس بات پر؟ ریحانہ نے پوچھا۔ قبرستان کا راستہ تقریباً سنسان رہتا ہے۔ تو پھر؟ کچھ نہیں، شکیل نے لاپرواہی سے جواب دیا، یوں ہی سوچ رہا تھا کہ راستہ سنسان، کار میں اور آپ، مگر ہٹیے، چھوڑیے، آپ کوئی فلرٹ یا ڈرپوک لڑکی تو نہیں ہے جو آپ کو پریشانی ہو۔ اے مسٹر، کار اس طرف موڑ لو۔ کیوں؟ یہ راستہ قبرستان کو تو نہیں جاتا؟ مجھے بازار سے کچھ شاپنگ کرنا ہے۔ بہت بہتر۔ شکیل نے اگلے دوراہے پر کار شہر طرف موڑ دی۔ ناصر اور شفیق اسکوٹر پر سوار کار سے کوئی 10-15 گز کے فاصلے پر چلے آ رہے تھے۔ شکیل نے کنکھیوں سے ریحانہ کی طرف دیکھا، وہ دوسری طرف کھڑکی کے قریب بیٹھی ہوئی باہر دیکھ رہی تھی۔ اپنی کتابیں اور چھوٹا سا پرس اس نے اپنے اور شکیل کے درمیان رکھ دیا تھا۔ شکیل نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرا ہاتھ کتابوں کے اوپر رکھے ہوئے پرس کی طرف بڑھایا۔ ریحانہ بدستور باہر دیکھ رہی تھی۔ شکیل نے پرس اٹھا لیا، اپنی گود میں رکھ کر اسے کھولا، اندر جھانکا۔ لپسٹک، کمپیکٹ پاؤڈر، بال پین کے ساتھ ہی کچھ ریزگاری بھی نظر آ رہی تھی۔ شکیل نے پرس الٹ دیا، ریزگاری چن کر اپنی جیب میں رکھ لی، باقی چیزیں پرس میں رکھ رہا تھا کہ پرس کے اندر ایک جانب زپ نظر آئی۔ ایک نظر سڑک پر اور دوسری پرس پر رکھتے ہوئے اس نے زپ کھول لی۔ یہ ایک جیب تھی۔ شکیل نے اندر ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ میں اندازاً 30-40 روپے کے نوٹ آ گئے۔ خفیف مسکراہٹ سے شکیل نے انہیں بھی جیب میں ڈال لیا، زپ بند کر کے پرس بھی بند کیا اور جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ کر اطمینان سے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ آپ صبح کھانا کھا کر آتی ہیں؟ کالج میں کھاتی ہیں یا گھر جا کر کھاتی ہیں؟ اس نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ صرف اتنا کہ مجھے بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے اور میں کسی ریسٹورنٹ میں رک کر کچھ پیٹ پوجا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ ہی آ جائیں، آپ راستے میں کہیں نہیں رکیں گے؟ ریحانہ نے تیزی سے کہا۔ کیوں؟ کیا شاپنگ کا ارادہ ملتوی کر دیا؟ شکیل مسکرایا۔ شاپنگ؟ اوہ ہاں۔ ریحانہ کو اپنا بہانہ یاد آ گیا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ بس یہیں روک دیجیے۔ بڑی خوشی سے۔ شکیل نے کار روک دی۔ سامنے ایک جنرل اسٹور تھا۔ ریحانہ پرس اٹھا کر اتری، شکیل کار میں ہی بیٹھا رہا۔ ریحانہ دکان پر گئی۔ شکیل نے اسے سیلز مین سے باتیں کرتے دیکھا، پھر سیلز مین انہیں ایک الماری سے مختلف عطریات کی شیشیاں نکال کر ریحانہ کے سامنے رکھ دی۔ ریحانہ نے 2-4 شیشوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا، غالباً ان کے دام پوچھ رہی تھی۔ سیلز مین نے کچھ جواب دیا۔ ریحانہ نے اس بات پہ سر ہلایا اور سیلز مین نے ایک شیشی تھیلی میں ڈال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ریحانہ نے پرس کھولا۔ شکیل نے ایک ہاتھ سے کار کے عقبی شیشے کا رخ اس طرف پھیرا کہ اس میں ریحانہ نظر آنے لگی، اور پھر اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ریحانہ کو پرس میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولتے دیکھا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ ریحانہ نے پلٹ کر کار کی طرف دیکھا، پھر سیلز مین سے کچھ کہا اور شکیل کی طرف دیکھنے لگی۔ شکیل دوسری کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ مسٹر شکیل، اوہ آپ واپس آ گئیں۔ شکیل اس کی طرف گھوما۔ آپ مجھے 10 روپے قرض دے دیں گے کیا؟ ریحانہ کا چہرہ بالکل سپورٹ تھا۔ ضرور۔ شکیل نے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ وہ کیا؟ آپ کو میرے ساتھ کھانا نہیں تو کم از کم چائے ضرور پینا ہوگی۔ شکیل نے دل ہی دل میں اپنی ہوشیاری پر اپنے آپ کو مبارکباد دی۔ ریحانہ نے ایک گہری سانس لی۔ پی لوں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ شکریہ، یہ لیجیے۔ شکیل نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ریحانہ واپس دکان تک گئی، سیلز مین کو نوٹ دیا، تھیلی اٹھائی اور واپس آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ آپ کہاں چلیں گی؟ شکیل نے کار آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کیفے، شاداب، گوشہ سکون، کافی ہاؤس، یا جہاں آپ کا دل چاہے چلیں۔ اس صورت میں کیفے شاداب مناسب رہے گا، یہاں سے قریب بھی ہے۔ شکیل نے جواب دیا۔ ایک بات اور فرمائیے۔ میں کیفے کے اندر نہیں جاؤں گی۔ تو پھر آپ ویٹر سے کہیں کہ وہ چائے کار میں لے آئے۔ جیسی آپ کی خوشی۔ شکیل خود بھی اس تجویز سے خوش ہوا۔ اگر کیفے میں کسی جان پہچان والے نے دیکھ لیا اور گھر جا کر شکایت کر دی تو؟ کیفے شاداب کے سامنے کار روکتے ہوئے شکیل نے ریحانہ سے چائے کے لوازمات کے بارے میں پوچھا، مگر ریحانہ نے جواب دیا جو اس کی خوشی وہ لے آئے۔ اسے کوئی اعتراض نہیں، دوستوں سے چائے پینے اور
100 रुपये का इनाम जीतने की खुशी के अलावा वो शकील के लिए ये भी महीनों तक दोस्तों में डींगे मारने और मज़े ले लेकर बयान करने वाला कारनामा था कि सारा कॉलेज जिस लड़की से एक बात करने को तरसता था वो आज उसके साथ चाय पी रही थी। वो खुशी खुशी कार से उतरा। अपनी इस मुसरत में उसे स्विच से चाबी निकालने का ख्याल भी नहीं रहा। इधर उसने कैफ़े की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उधर रेहाना ने चाबी घुमाकर कार स्टार्ट की। मोटर की आवाज़ सुनकर शकील ने घूम कर देखा और सूरत हाल का एहसास करते ही बेतहाशा वापस दौड़ा, मगर जब तक वो कार के करीब आए कार एक झटके से तेज़ी से दूसरी सड़क पर घूम गई थी। नासिर और शफीक फ़ौरन ही पहुंच चुके थे। वाह साहबजादे, शफीक ने शकील की पीठ पर एक हाथ मारा। आखिर उस्ताद की नाक कटवा दी ना, मगर ये हुआ कैसे? नासिर ने पूछा। जवाब में शकील ने अलिफ से ये तक सारी दास्तान दोहरा दी। खुदा की कसम नासिर भाई, मुझे गुमान तक नहीं था कि वो कार चलाना जानती है, शकील ने घबराते हुए लहजे में कहा, वरना कार की चाबी अपने साथ ले जाता। कोई बात नहीं भैया, एक तुम ही क्या, औरत के करीब जाकर बड़े बड़े आलियो दिमाग अकल से पैदल हो जाते हैं, नासिर ने जवाब दिया। मगर सवाल ये है कि अब क्या होगा? अब्बा जान कार के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा? रेहाना के पर्स में कितनी रकम थी? कोई 40 रुपये होगी। बस तो कह देना कि मौका से गाहक फंस किया था, 40 रुपये में बेच डाली। उसमें से भी तो उसने 10 रुपये वापस ले लिए थे। शकील कराहा आई, यानी सिर्फ 30 रुपये। शफीक चौंका। फिर तो कंपनी को ज़बरदस्त घाटा हुआ। मजाक मत करो यार, मेरी जान निकली जा रही है। वाकई? नासिर ने सर हिलाया। मेरा ख्याल है अब तक घर भी पहुंच चुकी होगी। कौन? शकील ने पूछा। तुम्हारी जान। खुदा के लिए भाइयों, ये फिक्रेबाजी फिर कर लेना। शकील सचमुच घबराया हुआ था। कोई तरकीब सोचो वरना अब्बा जान तो मेरी खाल खींच लेंगे। उफ़ो यार, तुमने तो लड़कियों को मात कर दिया है। शफीक ने मुंह बनाया। जाहिर है वो तुम्हारी कार लेकर भागने से तो रही नहीं। उसके कार लेकर भागने पर एतराज़ नहीं, नासिर बोला। अफसोस सिर्फ ये है कि उस कार में नहीं है। मत छेड़ो नासिर भाई, देख नहीं रहे कि बच्चे का रंग फीका पड़ा जा रहा है, शफीक ने शरारत से कहा। फिर शकील की तरफ देखकर बड़े प्यार से बोला, घबराओ नहीं मुन्ने, हम अभी रेहाना के घर चलते हैं और उसने अपने बाप से शिकायत कर दी हो तो? शकील ने मुंह बसोर कर कहा। एक मशवरा दूँ, मानोगे? नासिर ने कहा। कैसा मशवरा? पुलिस में रिपोर्ट कर दो कि तुम कैफ़े शादाब में चाय पीने के लिए अंदर गए, गलती से चाबी कार में ही लगी छोड़ गए, वापस आकर देखा रेहाना गायब थी। मेरा मतलब है कार गायब थी, नासिर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। नहीं भाई, 2 शरीफ घरानों का मामला है, बात पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए, शफीक ने कहा। तो फिर इत्मीनान से घर जा बैठो। मुझे उम्मीद है कि रेहाना अपने ड्राइवर के हाथ कार तुम्हारे घर ही पहुँचा देगी। और अब्बा जान? शकील ने भुराई हुई आवाज़ में पूछा। घबराओ नहीं, 2-4 दिन तक वो भी पहुंच जाएंगे, नासिर ने बड़ी सादगी से कहा। क्या? शकील ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, तुम्हारा जिक्र नहीं था। मेरा ख्याल है कि अगर वाक़े का तज्ज़िया किया जाए तो ये बात यकीनी मालूम होती है कि रेहाना कार ज़रूर वापस कर देगी, शफीक ने कहा। इसलिए जहाँ तक कार का ताल्लुक़ है तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता कार उसके पास कैसे पहुँची उसके बारे 2 में से एक तर्ज़ अमल इख्तियार कर सकती है। या तो अपनी और तुम्हारी इज़्ज़त बचाने के लिए कह दे कि चूँकि उसकी कार नहीं आई थी इसलिए उसने तुमसे कार रियायतन मांग ली और अब वापस कर रही है, या फिर वो सारा कच्चा छट्टा तुम्हारे अब्बा जान को बता दे। पहली सूरत में तो परेशानी की बात सिर्फ वो प्रोफेसर साहब वाला बहाना रह जाता है। सो तुम कह सकते हो कि कार प्रोफेसर साहब ने मांगी थी, मगर चूंकि इम्तिहान पास होने का लालच सभी को था इसलिए बहुत से लड़के कार लेकर पहुंच गए और तुम्हारी कार की ज़रूरत बाकी नहीं रही। ऐसी सूरत में जब रेहाना ने कार मांगी तो तुमने बड़ी फ़राख दिली से दे दी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अलबत्ता अगर रेहाना ने दूसरा तरीका इख्तियार किया तो ज़रा परेशानी की बात होगी। उसकी मुदाफ़त सिर्फ इसी तरह हो सकती है कि हम पहले से कोई दास्तान तैयार कर सकें। और वो दास्तान क्या होगी? शकील ने कहा। इसके अलावा और क्या हो सकती है कि हम कैफ़े शादाब में चाय पी रहे थे, चाबी कार में लगी रह गई थी कि रेहाना आई और कार लेकर भाग गई। तुम उसे पहले कार देने से इनकार कर चुके थे इसलिए उसने गुस्सा और शरारत में यह हरकत की। तुमने पुलिस में या अब्बा जान को इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें यकीन था कि उसकी नीयत कार रखने की हरगिज़ नहीं है, अपने घर पहुंचकर वापस कर देगी। जिंदाबाद, शकील जोश से बोला। उससे बेहतर तरकीब नहीं हो सकती। बस तो फ़ी अमान अल्लाह खैर से घर को सुधारो। जिस तरह मुंह दिखा रहे हो खुदा करे इसी तरह पीठ दिखाओ। आज बांछें फाड़ते हुए घर जा रहे हो तो कल
खीसे निकालते हुए कॉलेज वापस आओ। नासिर ने बड़ी बूढ़ियों के अंदाज में दुआ दी, मगर जब शाम हुई तो दोस्तों के लगाए हुए तमाम अंदाजे और सोची हुई सारी तरकीबें धरी की धरी रह गईं। रिहाना ने कार मगरिब के बाद अपने ड्राइवर के हाथ वापस भिजवा दी। जमील साहिब हस्बे मामूल 5 बजे घर वापस आ गए थे और इस वक्त से बराबर शकील को पूछ रहे थे। दूसरी तरफ शकील ने निस्फ घंटा बैतुल खला में और 1 घंटा गुसल खाने में सर्फ करने के बाद भी जब कार गायब पाई तो अपने कमरे में जाए नमाज बिछाई और दरवाज़ा अंदर से बंद करके मगरिब की नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। जमील साहब ने अपने कमरे में टहलते हुए शकील की अम्मी की तरफ देखा। ये तुम्हारे साहबजादे गुस्ल फरमा रहे हैं या उम्र के अगले पिछले गुनाह हो रहे हैं? ऐ है, आप तो जब से दफ्तर से आए हैं जैसे उसके पीछे पड़कर रह गए हैं। अम्मी ने नागवारी से जवाब दिया, आखिर बात क्या है? बात। जमील साहिब रुक गए। तुम्हारे बेटे ने आज मेरी नई कार अपने किसी प्रोफेसर को चंद घंटों के लिए दी थी, मगर ना अभी तक कार का कुछ पता है और ना बरखुदार गौसल खाने से बरामद होते हैं कि उनसे कार की खैरियत मालूम हो सके। उफ़ो, मैं समझ रही थी पता नहीं क्या कसूर हो गया है उससे कि इस क़यामत का गुस्सा आ रहा है। अम्मी नाक भावें चढ़ा कर बोली, अपने किसी प्रोफेसर ही को दी है, बेच तो नहीं खाई, आज नहीं तो कल आ जाएगी। जमील साहिब ने घूर कर उस कम अकल माँ की तरफ देखा जो जवानी से बढ़ापे की सरहद तक आने के बावजूद औलाद की चालाकियों को समझने से कासिर थी। अब वो इस औरत को क्या समझाते कि उन्होंने किस जोड़ तोड़ से 8-10 लाख रुपए की कार सिर्फ 6 लाख रुपए में ख़रीदी थी। कार ख़राब हो गई या किसी अनाड़ी ड्राइवर ने एक्सीडेंट में उसका कबाड़ कर दिया तब क्या होगा? बार बार तो ऐसी कार इन दामों मिलने से रही। आलिया, उन्होंने दरवाजे की तरफ मुंह करके अपनी बेटी को आवाज़ दी। जी अब्बा जान, आलिया ने दूसरे कमरे से जवाब दिया। ज़रा देखना बेटी, वो नाहंजार क्या कर रहा है? जमील साहब ने बुलंद आवाज़ में कहा। मैं अभी भाईजान के कमरे तक गई थी, आलिया ने अंदर आते हुए जवाब दिया। वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। क्या? जमील साहब का मुँह हैरत से खुले का खुला रह गया, मगर उन्हें कोई और बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि इसी वक्त बाहर से कार का हॉर्न सुनाई दिया। ये लीजिए, आ गई आपकी कार। अम्मी हॉर्न की आवाज़ पहचान कर बोली। 2 घंटे से घर सर पर उठा रखा था। जमील साहिब जल्दी से बाहर निकल गए, मगर अम्मी कोई ना कोई बात है ज़रूर। आलिया ने सरगोशी की, वरना भाईजान और नमाज। ना बेटी, ऐसा नहीं कहते। अम्मी ने मुलामत अमेज़ नज़रों से उसकी तरफ देखा। खुदा जब दिल में नेकी डाल दे। जमील साहिब बाहर निकले तो रिहाना के ड्राइवर ने उन्हें सलाम किया। बड़ी देर कर दी प्रोफेसर साहब ने कार वापस करने में। जमील साहब ने कहा, मैं एक ज़रूरी काम से जाने के लिए बैठा था। प्रोफेसर साहब? ड्राइवर ने हैरत से दोहराया। साहब, मुझे तो रिहाना बीबी ने कार पहुंचाने के लिए कहा था। रिहाना बीबी? जी साहब, और उन्होंने ये लिफाफा भी आपके नाम भेजा है। ड्राइवर ने एक बंद लिफाफा जमील साहब को दे दिया। जमील साहब ने बड़ी हैरत से ड्राइवर को देखते हुए लिफाफा लिया, वहीं खड़े खड़े उसे चाक किया। अंदर से निकलने वाले कागज़ पर यह इबारत मरकूम थी, मोहतरमी, आदाबो न्यास। आज मेरी बेटी रिहाना ने कॉलेज से वापसी के बाद जो दास्तान सुनाई है उसे सुनकर जी तो चाहता था कि मैं खुद आकर आपके बदकुमाश बेटे की गोशमाई करता, मगर ये महसूस करते हुए कि आप एक शरीफ और इज़्ज़तदार आदमी हैं और यकीनन आप अपने बेटे की किसी गलत हरकत की हमायत नहीं करेंगे, मामला आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। रिहाना रोज़ाना कॉलेज कार में आती जाती है। आज शकील ने पहले तो मेरे घर फ़ोन किया कि रिहाना किसी सहेली के साथ उसके घर जा रही है, इसलिए आज उसे लेने के लिए कार ना भेजी जाए, और ख़ुद कॉलेज के गेट पर कार लेकर खड़ा हो गया। ज़बरदस्ती उसे अपने साथ कार में बिठाकर अपने रेस्टोरेंट तक ले गया और अपने साथ चाय पीने पर मजबूर करने लगा। उसके चंद आवारा दोस्त भी एक स्कूटर पर कार के ताक़ुब में आ रहे थे। रिहाना ने उनमें से एक को जो स्कूटर चला रहा था पहचान लिया है। उसका नाम शफीक है और वह गालबन अजीज़ुर रहमान साहब का लड़का है जो एक मुकामी फर्म में अकाउंटेंट हैं। दूसरे लड़के जो उसके साथ बैठा था रिहाना नहीं देख सकी। बहरहाल उससे पहले की शरारत को ज़्यादा संगीन नौयत इख्तियार करती रिहाना को मौका मिल गया और कार लेकर घर आ गई। बताइए, अगर उसे ये मौका ना मिलता तो क्या कहा जा सकता है कि आपका नालायक लड़का इस शरारत को कहाँ तक ले जाना चाहता। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी इस बदतमीज़ी पर करार वाकई सज़ा देंगे और वो आइंदा ऐसी कोई जुर्रत नहीं करेगा। दूसरी सूरत में आप उसे ख़बरदार कर दें कि आइंदा उसकी बदतमीज़ी इस खामोशी से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यासमंद चौधरी रहमतुद्दीन। ख़त पढ़कर जमील साहब का मुंह सुर्ख हो गया। उन्होंने ड्राइवर को तो वापस भेज दिया और ख़ुद गुस्से में खोलते हुए अंदर पहुंचे। कागज़ बीवी के सामने फेंका। ज़रा देखो अपने बेटे के करतूत। आज उसने एक मामूली ज़मींदार के आगे मेरा सर नीचा कर दिया।
اس کے بعد بہت کچھ ہنگامہ ہوا۔ شکیل نے پہلے تو مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز تک طول دینا چاہا، پھر جب آخر اسے سلام پھیر کر کمرے کا دروازہ کھولنا ہی پڑا تو شفیق کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنے کی کوشش کی، مگر جمیل صاحب کی خطرناک جرح نے اس کے منہ سے سب کچھ اگلوا لیا۔ پھر بھی شکیل نے اپنے دوستوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ شفیق کا نام تو یوں کھل گیا تھا کہ خود ریحانہ نے اسے پہچان لیا تھا، مگر ناصر، شمیم اور شمشاد کے بارے میں اس نے ایک حرف نہیں بتایا۔ جمیل صاحب اسی وقت شکیل کو ساتھ لے کر شفیق کے گھر پہنچے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا خلاصہ چند الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب تک شکیل اور شفیق نے مرغا بن کر اپنے پدر بزرگوار کو یہ یقین نہیں دلایا کہ آئندہ وہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، ان کی جان بخشی نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے دن جب شکیل اور شفیق کالج پہنچے تو ریحانہ کے نام سے وہ بدک رہے تھے، جس طرح کوئی نو آموز گھوڑا اپنے سائے سے بھڑکتا ہے۔ لا حول ولا قوت، ناصر نے جھلا کر کہا، گھنٹہ بھر سے سر مار رہا ہوں پر تم دونوں کسی طرح بتا ہی نہیں چکتے کہ آخر گھر پہنچنے کے بعد کیا ہوا۔ بھیا، زخموں کو کریدنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ شکیل نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر پردہ ہی پڑا رہے تو بہتر ہے، بقول خود شفیق کی درگتیں معاذ اللہ، حوصلہ چاہیے وفا کے لیے۔ یہ جگر صاحب کے شعر کا حلیہ بگاڑا ہے۔ شمیم مسکرایا۔ تم سے اتنی مرتبہ کہا ہے کہ شعر کے معاملے میں مجھ سے بحث مت کیا کرو، شکیل نے ناگواری سے کہا۔ جگر صاحب بھی کہنے لگے، عشق کی وسعتیں معاذ اللہ، حوصلہ چاہیے وفا کے لیے۔ بھلا بتائیے عشق کی وسعتیں کیا ہوئیں؟ گویا عشق نہ ہوا کھیل کا میدان ہو گیا جس کا طول و عرض ناپا جا رہا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں میری اصلاح پر غور کرو۔ اب تک کوئی نامی گرامی عاشق ایسا نہیں گزرا جس کی درگت نہ بنی ہو، بنی اور ایسی بنی کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، حوصلہ چاہیے وفا کے لیے۔ اب بتائیے کون سا شعر زیادہ بہتر ہے؟ تو کل آپ کی بن گئی۔ ناصر ہنسنے لگا۔ بس اتنا اور بتا دیجئے کہ بنانے والا کون تھا، ریحانہ یا؟ جناب آپ ہماری بات چھوڑیے اور اپنی فکر کیجیے، شفیق بولا۔ اگلا نمبر آپ ہی کا ہے۔ وہ کس حساب سے؟ اس حساب سے کہ بندہ وہ مقابلہ سے دستبردار ہو چکا ہے، شفیق نے کمر سے ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب تو تم گردن اتار لو تب بھی میں حامی نہیں بھر سکتا، اور میں تو کہتا ہوں کہ لعنت بھیجو ریحانہ پر۔ ہم یہاں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں یا عشق بازی کرنے؟ جی نہیں، اب یہ معاملہ چہار درویشوں کی عزت اور وقار کا مسئلہ بن چکا ہے، شمیم نے تیزی سے کہا۔ کئی لڑکیوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے ریحانہ کے غرور کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یا تو تم مقابلہ کرو ورنہ تمہیں درویشی کے منصب جلیلہ سے برطرف کر دیا جائے گا۔ بالکل، شمشاد نے تائید میں سر ہلایا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ انصاف یہی کہتا ہے، شکیل بھی تائید میں بولا۔ یعنی اب تم بھی یہی کہہ رہے؟ سچ ہے، سیاہ بختی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا رہتا ہے انسان سے۔ شفیق نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تمہاری جگہ میں یہ شعر پڑھتا تو دوسرا مصرع یوں کہتا کہ تاریکی میں سایہ بھی چھپا رہتا ہے انسان سے۔ شکیل نے جلدی سے کہا، سایہ انسان سے کبھی اور کسی حال میں جدا نہیں ہو سکتا۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ تاریکی میں روشنی لائیے، سایہ فوراً نظر آنے لگے گا، جبکہ اگر وہ جدا ہو گیا ہوتا تو ہم کم سے کم اسے کسی طرف سے آ کر انسان سے ملتے ہوئے ضرور دیکھتے۔ چنانچہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ سایہ موجود ضرور رہتا ہے مگر اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ شمیم نے گردن ہلائی۔ مگر تم ہمیں کسی بحث میں نہیں الجھا سکتے۔ شفیق نے بے چارگی سے ناصر کی طرف دیکھا۔ ایک شرط پر تمہیں اپنی باری سے معاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ اگر میں جیت گیا تو پہلا اور دوسرا اور تیسرا انعام تمہیں صرف اپنی جیب سے مجھے دینا ہوں گے۔ منظور ہے؟ شفیق نے جلدی سے حامی بھر لی۔ اسے یقین تھا کہ ریحانہ جیسی لڑکی کے مقابلے میں ناصر کا حشر ان سب سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ اچھی بات ہے تو میں تمہاری اور اپنی باری تبدیل کرنے پر تیار ہوں۔ کیا مطلب؟ شفیق چونکا۔ یہ کہ مقابلہ بہرحال تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب نہ صحیح میرے بات صحیح، ناصر نے کہا۔ تم نے اس شخص کی چالاکی دیکھی؟ شفیق نے شکیل سے کہا۔ اس نے سارے انعامات کا بوجھ میری جیب پر ڈال دیا، مگر اسے شبہ تھا کہ میں انعامات کی ادائیگی سے بچنے کے لیے اس کی کامیابی کی بجائے ناکامی کی دعائیں کرنے لگوں گا۔ اس کا علاج اس نے یہ کیا کہ اپنے بعد میرا نام رکھ دیا کہ اب اگر یہ ناکام ہوا تو مجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اگر میں اسے بچنا چاہتا ہوں تو اس کے کامیاب ہونے کی دعا مانگوں۔ اس پر ایک کہکا پڑا۔ اسی وقت کالج کا گھنٹہ بج گیا اور سب اٹھ کر کالج کی طرف چل دیے۔ ناول الو کے دم کا پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 35 پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب آپ پارٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 36 سے سماعت فرمائیے۔